بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل رحمان آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بنیادی عربی گرامر، بیسک عربک گرامر کا تعارف کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ نے جو چارٹ ملاحظہ کیا تھا اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم سب سے پہلے AG01 کا مطالعہ کریں گے، اور پھر AG2، 81، 82 اور پھر 83۔ ان ماڈیولز کو ہم انشاءاللہ بنیادی عربی گرامر میں پڑھیں گے۔ یہ اس چارٹ میں سے ہے جو آپ نے پہلے جو کورس کا تعارف جو دیکھا تھا، اس میں یہ جو ابتدائی سطح پہ جو لیولز، یہ جو پہلا جو لیول ہے، اس میں جو ماڈیولز آ رہے تھے اسی چیز کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے چلیں گے۔ اب بنیادی عربی گرامر کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ اعلان ہے کہ داخلے کے لیے خواہشمند طلبہ نیچے ڈسکرپشن میں تفصیل ملاحظہ کر لیں اور لنک پر کلک کر کے فارم پر کر لیجئے۔ یعنی جو داخلے کے خواہشمند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی داخلہ ہو اور ان کو شوق ہو اس چیز کا کہ وہ بھی عربی زبان سیکھیں، تو وہ ضرور جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیے گا، لنک موجود ہے فارم کا، تو اس پر کلک کریں گے آپ، تو وہ فارم آپ فل کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور رابطہ جو کرنا چاہتا ہے تو یہ فون نمبر ہیں اور IDs وغیرہ ہیں، فیس بک، جی میل اور یوٹیوب کی، اس کے ذریعے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں ہم باقاعدہ طور پہ، لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو 3 باکس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تینوں کلر آپ لوگ یاد رکھیے، یہ تینوں کلر آپ کے ان تمام لیولز میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی جتنے بھی آپ لیول پڑھیں گے، بیسک، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول، یہ تینوں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب ان کا جو تعارف ہے، ان کی جو ان کو شامل کرنے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں عربی زبان اور عربوں سے متعلق دلچسپ معلومات آپ کو اس باکس میں ملیں گی۔ ان معلومات سے آپ نزول قرآن کے زمانے کے عرب معاشرے کو سمجھ سکیں گے۔ اور یہ جو کلر والا باکس ہے، اس میں آپ کو آج کا اصول، اس عنوان سے جو ہے آپ کو اصول ملا کریں گے، یعنی زبان کے قوانین اس باکس میں دیے جائیں گے تاکہ آپ انہیں آسانی سے یاد کر سکیں۔ دہرائی کے لیے یہ باکسز آپ کو بار بار ملیں گے۔ ایسا بھی ہوگا کہ ایک ماڈیول کے اصول آپ کو دوسرے میں ملیں گے، اور اس بار بار دہرائی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اصول یاد ہو جائیں۔ یعنی جو آپ ماضی میں پڑھ چکے ہوں گے وہ آپ کو ریپیٹ کروائے جائیں گے، اور جو آپ نے مستقبل میں پڑھنے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ چیز آگے آنے والی ہے۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ طریقہ ہے، اور ایک یعنی کہ آپ کو جو اصول آپ پڑھ چکے ہوں گے اس کو یاد کروانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور تیسرا جو باکس ہے یہ چیلنج ہوگا، اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا لازمی طور پہ۔ اس میں کچھ سوالات آیا کریں گے، اور اس کی مدد سے جو ہے آپ عربی زبان کی صلاحیت کو بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ AG01 یہ ہمارا پہلا ماڈیول ہوگا عربک گرامر کا بیسک لیول میں۔ اس میں یہ اسباق آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان اسباق کا ہم مطالعہ کریں گے، اور یعنی پہلے سبق میں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو تفصیل ہوگی، وضاحت ہوگی، وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ صرف و نحو کے بارے میں، اسم، فعل و حرف کے بارے میں ساری مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک مشق دی جائے گی، اس طرح سے ہوگی، تو اس مشق کو آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ جب آپ اس کو پورا کر چکے ہوں گے اور اس کو لکھ چکے ہوں گے تو آپ کو جوابی پرچہ میری طرف سے بھیجا جائے گا، آپ اس کو پھر میچ کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے کام کرنا ہوگا۔ تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں جو فائل میں آپ کو دے چکا ہوں گا، اس اسمارٹ فون میں فائل آپ کھولیں گے اور اپنے سامنے اسمارٹ فون رکھیں گے، اور یہ آپ کی کاپی یا رجسٹر جو بھی ہے آپ اس کو مینٹین کریں گے، اس طرح کالمز بنا لیں گے، اور اس طرح سے آپ نے اسم یہ لفظ دیکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اسم لکھ دینا ہے، یہ اکبرو ہے، اور اسی طرح سے آپ نے جو اس کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا پرنٹ نکال لیجئے۔
پرنٹ نکالنے کے بعد آپ جو ہے اس فائل کو جو یہ کالم کو جو خالی ہوگا اس کو آپ نے فل کر کے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوگا، یہاں تک کہ پھر آپ کو جو ہے میری طرف سے جواب آ جائے گا کہ یہ جواب ہے۔ پھر آپ نے اپنے کیے ہوئے کام کو اور اس کام کو جو میری طرف سے دیا جائے گا اس کو آپ نے چیک کرنا ہوگا اور میچ کرنا ہوگا کہاں آپ نے غلطی کی ہے۔ اسی دوران اگر کوئی آپ کو سوال ہو تو وہ ضرور آپ کریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کر دیا کروں گا۔ پھر اگلا سبق ہوگا ہمارا تذکیر و تانیث کے متعلق، اسی طرح سے بالکل جیسا کہ یہ پیچھے آپ کو سمجھایا ہے کہ مشق کے لیے ایک باکس خالی ہوا کرے گا یا ایک کالم خالی ہوا کرے گا، اس کو آپ نے فل کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ کار اسی طرح پورا ہمارا چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہم اس سبق تک پہنچیں گے، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوگا اور بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر بھی اب عربی متن والا جو باکس کالم ہے وہ خالی ہے اور اردو والا فل ہے، یہاں سے آپ نے اس کی عربی بنانی ہوگی اور بہت آسان طریقہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، جس طرح آپ نے اسم ضمیر سبق ہے یہ تو پڑھ چکے ہوں گے، آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے، اس کا لیکچر بھی میری طرف سے آ چکا ہوگا۔ پھر یہ ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے ضمائر ہوں گے، ان ضمائر کے میننگز یہاں پہ لکھنے ہوں گے آپ نے، جیسے یہ ابھی یہ کہ بلینک ہے، یہ ہوا کی جگہ خالی ہے، یہاں پہ کم کی جگہ خالی ہے، تو یہاں آپ نے فل کرنا ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ پرنٹ نکالیں یا پھر اپنے پاس کاپی میں رکھیں، جیسے آپ کو سہولت ہو آپ رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جواب بھیجوں گا تو آپ نے اس کو میچ کرنا ہوگا۔ یہ اسباق ہمارے چلتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ ہمارا پہلا جو ماڈیول ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دی جائیں گی، پھر ہم اگلا ماڈیول شروع کریں گے۔ AG2 یعنی AG1 کے بعد جو AG2 ہمارا شروع ہوگا اس میں تقریباً 15 اسباق ہوں گے۔ اس میں طریقہ کار اسی طرح سے ہوگا، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی آپ کو پہچان کرائی جائے گی، وضاحت کے ساتھ تفصیل سے سمجھا دیا جائے گا، پھر آپ کی صلاحیت کا امتحان لینے کے لیے ایک مشق آپ کو دی جائے گی۔ آپ جب اس کو کر لیں گے تو پھر آپ کو جوابی پرچہ دیا جائے گا، آپ اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ اسی طرح یہ سبق چلتا رہے گا۔ اور یہ دیکھیے اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کون کون سے ہیں تو ان کے معنی کیا کیا ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ کچھ اور اسم ہیں ان کے کیا معنی بنتے ہیں، یہ ساری تفصیل سے آپ کو سمجھانے کے بعد مشق دے دی جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ کریں گے، یہ دیکھیے یہ جوابی پرچہ، اپنے جوابات چیک کیجئے، اس طرح سے عنوان آئے گا۔ یہ پچھلا کام دیکھیں، یہ ابھی یہاں پہ بلینک ہے، یہ آپ نے کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر میری طرف سے آپ کو یہ پرچہ آئے گا جس میں ان کے جوابات ہوں گے، پھر آپ میچ کریں گے۔ تو اسی طرح یہ سبق نمبر 5 اس میں بھی اسی طرح ہوگا۔ دیکھیے ابھی یہ باکس خالی ہے نا کہ تبدیلی کس نے کی، معنی پر اثر یہاں مثال کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ باکس خالی ہے۔ تبدیلی کس نے کی، معنی پر اثر، ظاہری شکل پر اثر کس نے کیا، تو یہ باکسز خالی ہوں گے اور جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو جوابی پرچہ دیا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر اب یہ باکس فل ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، کرتے کرتے ہم اسم العدد تک پہنچیں گے۔ یہ دیکھیے یہ اسم العدد کو جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ عربی میں جو یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہت کام کی چیزیں، خصوصاً جب اسماء الرجال کی کتاب یا کوئی تاریخی کتاب عربی یا کوئی ایسی عبارت آ جاتی ہے جس میں یہ عادات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ اس میں سبق کا حصہ ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو بھی سیکھیں گے۔ یہ دیکھیے باکس خالی، یہ آپ کو پریکٹس کے لیے دیا جائے گا اور جب آپ کر لیں گے تو آپ کو جوابی پرچہ دیا جائے گا کہ اس کا یہ جواب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ کرتے ہوئے جو ہے ہمارے اسباق AG2 یہ ختم ہو چکا ہوگا، پھر اس کا تعارف ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دی جائیں گی، پھر ہم اگلا ماڈیول شروع کریں گے۔ اب ہمارا عربک گرامر کو جو ہم نے لکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کو اپلائی کرنے کا وقت آ چکا ہوگا۔ یعنی اب ہم نے جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ AT01 کی سیریز ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو تعارف میں بتایا تھا کہ ہم ٹیکسٹ کے لیے، ترجمے کے لیے، یعنی اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اس سیریز سے مدد لیں گے۔ تو یہ وہ سیریز ہے، اسی سے آپ کا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو جس طرح آپ دیکھیے کہ AT سیریز میں آپ کے سامنے کچھ جملے پیش کیے جا رہے ہیں، ان جملوں میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ اسی صفحے پر دیے گئے ہیں۔ آپ نے جملے کے ہر لفظ کے معنی کو سمجھ کر انہیں ملا کر جملے کا مطلب اخذ کرنا ہے۔ اس کے بعد جوابات کی کتاب سے آپ چیک کر سکتے ہیں، یعنی جو میں آپ کو بھیجوں گا۔ پھر
یہاں سے آپ دیکھیے کہ کچھ نیچے یہ آپ کو کالمز نظر آ رہے ہیں الفاظ معنی کے، تو یہ اس میں آپ کو جو ہے مدد ملے گی، یہاں سے آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے. اور یہ دیکھیے وہ باکس ریمائنڈر والا باکس جو ہے وہ آ گیا. یہ آپ نے AG1 میں پڑھا تھا کہ دنیا کی ہر زبان میں اسم فعل اور حرف ہوا کرتے ہیں. ممکن ہے کہ میں اس کو اسکپ کر دیا کروں یا دوسرے جو آئیں گے چیلنج والے کو بیان کروں گا. آج کا اصول اور اسی طرح سے جو دوسرے ہیں معلوماتی وغیرہ وہ آپ کے صرف مطالعے کے لیے ہوا کریں گے تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. میں اپنے سبق کو فوکس رکھوں گا، جو سبق ہوگا ہمارا. تو یہ جو ہے آپ کو یہاں سے گائیڈ ملے گی مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ. تو آپ نے اس کو اس طرح سے پورا کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا، ترجمہ کرنا ہوگا. یہ دیکھیے یہاں پر اس طرح سے آپ نے اس کے عربی متن کو لکھنا ہے، یعنی اردو سے عربی، عربی سے اردو. یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے، بالکل آپ کا انیشیل اسٹیج ہے. یہاں سے آپ نے جو ہے عربی کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو جو ہے ترجمہ کرنا ہے اور کیسے اس کی عربی بنانی ہے. یہاں دیکھیے یہ بھی اسی طرح سے ہے، یہاں پر بھی ہے. اور یہ دیکھیے یہاں پہ سبق نمبر 5 میں ہم جب پہنچیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح احادیث کے کچھ اقتباسات ہوں گے اس سے جو ہم مدد لیں گے. نیچے الفاظ مانے ہوں گے، جیسے ابھی یہ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن منصور. تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ حدثنا بالکل الفاظ آسان لفظ ہے، ہم سے حدیث بیان کی، ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر نے. حدثنا شعبۃ عن منصور، تو یہ الفاظ تو بہت آسان ہیں، اس کا آپ ترجمہ کر لیں گے. عن ابراہیم عن حمام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان فعمد البقداد. اسی طرح سے آپ اس کا ترجمہ نیچے دیکھ کر جس الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے وہ آپ جو ہے وہ پیچھے دیکھیں گے کہ پیچھے تو نہیں گزر گئے کہیں، اور جو معنی الفاظ مشکل ہوں گے وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں گے. تو اس طرح سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. تو اس ترجمے کے دوران آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اور جب آپ یہ کر لیں گے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تو اس کا جواب میرے کو آپ یعنی کہ اس طرح سے میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ دیکھیے یہ انہی متون کا جو پیچھے دیے گئے ہیں عربی متن، انہی کا ترجمہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے. یہ جواب آئے گا میری طرف سے. پھر آپ اپنے اس ترجمے کو اس سے میچ کریں گے کہ کون سی چیز آپ نے چھوڑ دی ہے، کس طرح سے یعنی کہ کیا غلطی آپ نے کی ہے. پھر یہ ہمارا ماڈیول اس طرح سے ختم ہو جائے گا. اس میں کچھ اسباق زیادہ ہیں، یہ صرف ایک تعارف ہے اس لیے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس ماڈیول میں آپ کچھ عربی متن کا مطالعہ کر چکے ہیں. اگلے ماڈیول میں آپ مزید عربی متن کا مطالعہ کریں گے اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یاد رکھیے گا کہ جو الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں ان کا مطلب 1 یا 2 بار دیا جائے گا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی جو الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس لیے محفوظ رکھنا ہے کہ آگے وہ دوبارہ جب آئیں گے تو ان کے معنی پھر نہیں دیے جائیں گے، لیکن پھر ان کا مطلب آگے نہیں دیا جائے گا. اس لیے بہتر رہے گا کہ اس ماڈیول میں آپ نے جو الفاظ سیکھے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے انہیں ایک بار دہرا لیجئے. تو اس طرح سے یہ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ رفتہ رفتہ آپ کے جو الفاظ کے ذخائر ہیں اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. اب یہ عربک ٹیکسٹ کا ماڈیول نمبر 2، یعنی یہ بھی ہمیں وہی چیز سکھائے گا جو ہم نے 8001 میں سیکھی تھی. اب اس میں پہلے یہ اسباق دیکھ لیجئے کہ کتنے اسباق ہیں. 9 اسباق ہیں. ان کا جو ہے کچھ ان کے تحت کچھ اقتباسات ہوں گے، وہ آپ کو دیے جائیں گے عربی متن وغیرہ، تو ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. تو یہاں دیکھ لیں جس طرح یہ ہے قرآن مجید میں سے کچھ آیات ہوں گی، نیچے مشکل الفاظ ہوں گے، اس کے معنی آپ نے لکھنے ہوں گے. پھر آپ کو جب آپ لکھ چکے ہوں گے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے تو میری طرف سے یہ جواب آپ کو آئے گا. یہ دیکھیے آپ پیچھے آپ دیکھیں یہ بلینک تھا، یہ آپ نے کرنا ہوگا. اور پھر جب آپ کر چکے ہوں گے تو ہر کلاس سے پہلے جواب میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو آ جایا کرے گا، اور پھر آپ اپنے جواب کو اس سے میچ کریں گے. پھر اسی طرح سبق نمبر 2 میں ہم چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ دیکھیے سبق نمبر 4 تک ہم پہنچ گئے. پھر احادیث کے کچھ اقتباسات ہوں گے. تو آپ دیکھیے یہاں پر اب آپ نے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال. اب عن جابر اس کا ترجمہ آسان ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یا جابر رضی اللہ عنہ سے. قال کہا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تاکلوا، یہ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ترجمہ لا تاکلوا نہ کھاؤ، بالشمال
بائیں ہاتھ سے، فإن الشیطان یاکل بالشمال، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو یہ آپ نے جب اس طرح سے اس کا ترجمہ آپ لکھ لیں گے، چاہے آپ ٹوٹا پھوٹا لکھیں گے یا لفظی لکھیں گے، بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو رف ورک کریں، آپ اس کو ایک جس طرح سے آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح کریں۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں، پینسل سے لکھیں آپ، تو جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ترجمہ صحیح ہوگا تو اس کو آپ چاہیں تو فیئر کر لیں، چاہے تو اسی طرح رہنے دیں۔ جب تک میری طرف سے اس طرح جواب آ جائے تو آپ اس کو پھر میچ کر کے دیکھیں کہ آپ نے کس حصے کو کس طرح چھوڑا۔ اور یہ جو ایک محاورے میں یعنی کہ بالکل سلیس یعنی کہ سیدھا سیدھا جو ہے ترجمہ بن گیا ہے اور زبان پر چڑھ بھی رہا ہے، زبان رک بھی نہیں رہی، تو یہ چیز ہم انٹرمیڈیٹ میں سیکھیں گے کہ یہ چیز کس طرح سے پیدا کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو ہے آپ اپنے جوابات کو چیک کریں گے اور اس کی سکورنگ کر لیں گے آپ اپنے اعتبار سے۔ جیسے یہ 4 ہیں تو اس کو آپ اسکور دے دیں گے، مارکس دے دیں گے، پھر ان کی کیلکولیشن کریں گے۔ اگر 80% سے کم ہے تو ٹیسٹ آپ دوبارہ دے دیں گے خود کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے اسباق ہوں گے۔ جیسے یہ سبق نمبر 6 ہے، یہ مکالمہ ہے عربی میں، اور پھر ساتھ بڑھتے بڑھتے ہم آگے اسی طرح سے چلتے جائیں گے تو یہ ہمارا ماڈیول اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ اب اس ماڈیول میں جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ کافی عربی متن کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اگلے ماڈیول میں آپ مزید عربی متن کا مطالعہ کریں گے اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں مزید اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جو آپ الفاظ سیکھ چکے ہیں یہ آپ دوبارہ دیکھیے ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ چل اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اب 80 سیریز کا جو تیسرا ماڈیول ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کل 6 اسباق ہیں۔ اس میں دیکھیے قرآن کا تصور شخصیت اور نیچے اسباق جو لکھے ہوئے ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اور قرآن کی آیات ہوں گی، کچھ آیات ہوں گی، اس حوالے سے جو ہے عبارتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح بالکل وہی طریقہ کار ہوگا، الفاظ میں نے نیچے دیے ہوں گے مشکل الفاظ کے، باقی کا آپ ترجمہ کرتے رہیں گے۔ اور پھر سبق نمبر 2 میں دیکھیے مجسموں کو کس نے توڑا، یہ قصص النبیین سے لیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر اس کا آپ ترجمہ جب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ قبل ایام کثیرہ، بہت پہلے کی بات ہے، بہت یعنی ایام جو ہے یہ دنوں میں آ جاتا ہے، بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ کثیرہ کے معنی بہت، یہ انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ کثیرۃ جداً، بہت ہی زیادہ، یعنی بہت پہلے کی بات ہے، بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ۔ کثیرۃ جداً، بہت بہت ہی زیادہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کان فی قریۃ رجل مشہور، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا، جداً بہت مشہور آدمی تھا، وکان اسمہ ھذا الرجل آذر، اس آدمی کا نام آذر تھا۔ تو اس طرح سے آپ ترجمہ کریں گے، جیسے نیچے آپ دیکھیں گے الفاظ معنی ہوں گے، اس کی مدد سے کریں گے۔ تو آپ نے جو بھی ترجمہ کیا ہوگا، پھر آپ کو جب میری طرف سے جواب آئے گا تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہوگا۔ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ اس کو خود کو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شاباش، بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو میری طرف سے بھی انشاءاللہ جب ہم یہ بیسک لیول ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو ایک ٹیسٹ ہوا کرے گا اس کا، اور منتھلی ٹیسٹ کے نام سے ہوگا وہ، کہ ماہانہ ٹیسٹ جو ہے آپ کا لیا جائے گا ہر 1 مہینے بعد۔ تو اسی طرح عربی شاعری ہوگی، دیکھیے کچھ ادب کو بھی ہم نے رکھا ہے تاکہ کچھ جو بیان کے اسلوب ہیں ان چیزوں کو بھی ہم سیکھ، کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں جا کر ہم نے تھوڑا انہی چیزوں کو تھوڑا ایڈوانس کر کے سیکھنا ہوگا، اس لیے اس کو بالکل ایک بنیادی چیز ہم نے رکھا ہے کہ تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہم بڑھتے جائیں تو مشکل مراحل جب ہم پہنچیں تو وہ ہمارے لیے آسان ہوں بجائے اس کے کہ وہ مشکل ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ اب جیسے اغر علیہ لنبوتی خاتم، اب اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ اب دیکھیں اغرہ اس نے ختم کر دی، خاتم مہر، مشہود جانا پہچانا، یہ آگے الفاظ ہیں۔ تو یہ خاتم کے الفاظ انگوٹھی یا مہر کے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے لفظ بلفظ ترجمہ کر کے پھر اس کو آپ نے کنورٹ کر دینا ہے، پھر آپ نے کنورٹ کر دینا ہے، یعنی کہ یہ جو کورس ہے عربک گرامر کا یہ آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر بنا رہا ہے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ٹرانسلیٹر ہوتا ہے کہ وہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، تو یہ بھی آپ کے اندر ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے گا۔ تو ایسے جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے، کر جائیں گے، تو پھر آپ کو میری طرف سے اس طرح جواب آ جائے گا
آپ نے پھر اس کو میچ کرنا ہوگا اور اسی طرح اسکورنگ کرنی ہوگی کہ کتنے فیصد آپ نے درست لکھا ہے، کتنی فیصد آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا سبق آگے بڑھتے بڑھتے اب دیکھیں احسن القصص پہ پہنچ گیا۔ یہاں ایک قصہ ہوگا اور اس کا عربی متن ہوگا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، پھر میری طرف سے جواب آئے گا، اس کو آپ نے میچ کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیے آج کا اصول یہاں پہ آ گیا۔ یہ چیز آپ پڑھ چکے ہوں گے، اب دوبارہ ریپیٹ کرانے کے لیے آ گیا۔ اب جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ چیز رفتہ رفتہ آپ کے اندر ایسے یعنی کہ بالکل ایک سائنٹیفک طریقے سے یہ کورس ڈیزائن ہوا ہے، بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو یا کوئی ایسا طریقہ کار ہو دنیا میں کہ جو اس طریقے سے عربک گرامر سکھائی گئی ہو یا کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا گیا ہو۔ ہیں ممکن ہے کہ بہت سارے ایسی کتابیں ہیں اور الحمدللہ ہیں بھی، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس انداز سے جو ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسی دوسری کتاب ہو یا کوئی ایسا کوئی دوسرا طریقہ ہو۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ بیسک گرامر کا آخری ماڈیول اختتام پذیر ہو چکا ہوگا، یعنی ختم ہو چکا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس ماڈیول میں آپ کافی عربی متن کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب آپ الحمدللہ اس پروگرام کا بنیادی لیول مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اب آپ جب صلات پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، جمعے کا خطبہ بھی عربی زبان میں ہے۔ اسی طرح آپ کوئی لٹریچر بھی پڑھتے ہیں عربک میں یا کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو وہ بھی چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ خالصتاً یہ زبان دانی کا جو ہے یہ کورس ہے کہ صرف آپ کو زبان سکھائی جائے گی۔ اب آپ متوسط لیول کا آغاز کر سکتے ہیں، یعنی اب آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ انٹرمیڈیٹ میں آ جائیں۔ اس میں عربی کے قواعد و ضوابط کے 4 اور متن کے 3 ماڈیول شامل ہیں۔ ان میں پہلا ماڈیول AG3 ہے جس میں آپ علم و بلاغت کا مطالعہ کریں گے، جو نہایت دلچسپ مباحث پر مشتمل ہے۔ مدارس میں عام طور پر علم و بلاغت کو عربی گرامر کی تکمیل کے بعد پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس پروگرام میں یہ ترتیب الٹ دی ہے کہ بلاغت کی دلچسپ بحثوں کو گرامر کے خشک قواعد سے پہلے پڑھا دیا تاکہ طالب علم کی دلچسپی برقرار رہے۔ اس ماڈیول کی کچھ جھلکیاں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں، تشبیہ اور اس کی اقسام، تمثیل، حقیقت و مجاز، استعارہ، کنایہ اور تعریض، خبر و نشا، حروف استفہام اور ان کا مجازی استعمال۔ ان چیزوں کو جب آپ سیکھ لیں گے تو پھر وہ جو کلام کا جو فصیح ہونا اور بلیغ ہونا انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اچھی خاصی معلومات ہو چکی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بیسک عربک کا جو کورس ہے، یعنی جو بیسک لیول کا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی خاصی معلومات حاصل ہو چکی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرور ایڈمیشن لیں گے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اپنے دوستوں اور احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔